بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی ہے کہ بچوں کو تعویذ پہننا کیسا ہے، یہ بات ہو گئی۔ بچوں کو جھڑوانا کیسا ہے، یہ بھی بات ہو گئی۔ اللہ جزائے خیر دے علماء پر۔ ہمارے علماء قدم قدم پر رہنمائی فرماتے ہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ جھڑوا بھی سکتے ہیں، تعویذ بھی پہن سکتے ہیں، اور اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں آئی تھیں کہ کس سے جھڑوانا ہے وغیرہ وغیرہ، اور شرکیہ کلمات سے نہیں جھڑوانا ہے، جادوگر سے، سنیاسی بابا سے، پنڈت جی سے، یہ سب سے نہیں جھڑوانا ہے، یا مسلمانوں میں کوئی جادوگر ہے اس سے نہیں جھڑوانا ہے۔ اب یہاں پر یہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ نظر کا ثابت ہونا معلوم ہو گیا کہ نظر لگتا ہے، یا عصبی اثرات ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا پریشانی آتی رہتی ہے۔ اب ہمارے علماء کتنی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ آپ کس کے پاس جائیں۔ ہماری بہنوں کے لیے بہت خصوصیت کے ساتھ ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ دور تک پھیلائیے اس بات کو۔ ہماری بہنیں عموماً بلا تحقیق کے چلی گئی۔ آج کا موضوع ہے جھاڑنے والے کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ بہت اہم موضوع ہے۔ جھاڑنے والے کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، یہ موضوع ہے۔ نمبر 1، جھاڑنے والا مخلص ہو، یعنی لوگوں کو صحت اور عافیت چاہتا ہو، لوگوں سے صحت اور عافیت چاہتا ہو، اپنا کوئی فائدہ نہ ہو۔ یعنی پریشان حال کوئی آیا اس کو بیوقوف نہ بنا رہا ہو، بلکہ چاہتا ہو کہ پریشان ہے ٹھیک ہو جائے، عافیت ہو جائے، ان کی پریشانی دور ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز، جس شخص کے پاس جا رہے ہیں اس کی خصوصیات یہ ہے کہ اگر وہ دیانتدار ہے، امانت دار ہے، ایماندار ہے، تب اس کے پاس جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، شریعت کا علم ہو، یعنی جھاڑنے کے سلسلے میں شریعت میں جو اصول ذکر کیا ہے اسی کے مطابق کرتا ہو، منتر انتر پڑھ کر کے کرتا ہو نہیں، شریعت کے مطابق، یعنی قرآنی آیات سے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھائے ہیں وہ الفاظ سے جھاڑتا ہو، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامہ، بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو گزر چکی ہیں، یعنی شریعت کے مطابق وہ جھاڑتا ہو۔ اگر شریعت سے ہٹ کر ہے، میں اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش کروں گا، کیوں غلط وہ کر رہا ہے، آپ جا رہے ہیں، تو جتنا مجرم وہ ہوگا اتنے ہی مجرم آپ ہوں گے، اسی لیے متنبہ کر رہے ہیں ہمارے علماء۔ نمبر 3، تقوی سے آراستہ ہو، پرہیزگار ہو، گناہوں سے دور ہو، عبادت کا اہتمام کرنے والا ہو۔ جی، اگر عبادت نہیں اس کی زندگی میں، پاک صاف نہیں اس کی زندگی میں، گناہوں سے بچنے کی صفت نہیں ہے، اللہ کے واسطے مت جائیے۔ گھر میں ٹوٹا پھوٹا پڑھ کر کے اس کو پھونکیے، گھر میں کوئی نہ کوئی، خاندان میں، رشتہ دار میں کوئی نہ کوئی ہوگا، چاروں کل پڑھوا کر کے اس سے پھکوائیے۔ لیکن ایسے شخص کے مت جائیے جو بے نمازی ہو، ایسے شخص کے پاس نہ جائیے جو گناہوں میں ملوث ہو، ایسے شخص کے پاس نہ جائیے جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو، نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کرتا ہو۔ نمبر 4، اس کی اخلاق اچھے ہو، سچا ہو، وفادار ہو، اس کی پوشیدہ بات کی حفاظت کرتا ہو۔ یعنی جو مریض آیا، جو باتیں کہیں، سنا، عمل کیا، بعد میں بلیک میلنگ نہ کرتا ہو کہ تمہاری فلاں فلاں راز میں جانتا ہوں، اتنے پیسے لا کر دو تو میں چھوڑ دوں گا، ورنہ میں تمہارے راز کو افشا کر دوں گا۔ ایسے شخص کے پاس نہیں جانا۔ سنیے، بھائیوں کو بتائیے، آج ایک بازار گرم ہے، جہاں چاہا، جس کے پاس چاہا چلے گئے، کچھ آتا پتہ نہیں ہوتا، پتہ کیجیے۔ نمبر 5،
کسی ماہر سے اس نے تربیت حاصل کی ہو، ایسے نہیں کہ وہ کوئی کام کر رہا تھا، کام نہیں چل پڑا، بس وہ داڑھی وغیرہ رکھ کر کے اور شروع کر دیا، نہیں، بلکہ کسی ماہر سے تربیت حاصل کی ہو۔ یاد رکھے دوسرے علم کی طرح یہ بھی ایک علم ہے، جیسے ہم عالم ہیں، ہم جس سے پڑھے وہ سند ہے، پھر وہ کس سے پڑھے وہ سند ہے، پھر وہ کس سے پڑھے وہ سند ہے، پھر ہم نے جو پڑھا فلاں کتاب فلاں سے، فلاں کتاب فلاں سے، ایک سلسلہ ہے، ایسے ہی اس کا بھی ایک سلسلہ ہے، وہ علم ہے ایک۔ ایسے ہی نہیں کہ جو بیکار لوگ ہیں وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور شروع کر دیا، ہم لوگوں نے ان لوگوں کو بیٹھا دیا ہے اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کے بازار کو کھلوا دیا ہے۔ یہ بازار اسی وقت بند ہوگا جب آپ اس پر عمل کریں گے۔ نمبر 6، ذکر اللہ سے اپنی بیٹری چارج کرتا ہو، بیٹری یعنی قلب، یعنی اللہ کا ذکر استغفار کثرت کرتا ہو اور اپنی حفاظت کا سامان تیار کرتا ہو، کس چیز سے؟ ذکر سے، قرآنی آیات، یاسین، قرآن پڑھتا ہو، ذکر کرتا ہو، استغفار پڑھتا ہو، لا حول ولا قوت پڑھتا ہو، وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر صفات ہو۔ نمبر 7، اللہ ہی پر اس کا اعتماد ہو اور اسی کو شافی حقیقی سمجھ کر کام کرتا ہو۔ اللہ ہی پر اس کا اعتماد ہو، کہتا ہو میں فلاں کر دوں گا تو ہو جائے گا، نہیں جانا ہے، اللہ شفا دینے والے ہیں، اللہ کے کلمات میں پڑھ کر دے رہا ہوں، اللہ کے کلمات لکھ کر دے رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا اس کے مطابق میں کر رہا ہوں، اللہ سے دعا مانگے، نماز پڑھے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر صفت ہو۔ نمبر 8، وہ دعوت الی اللہ کی تعلیم بھی دیتا ہو، یعنی ہمارے برادران وطن ہیں تو ان کو پاک صاف رہنے کی دعوت دیتا ہو، مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بہن ہیں، ان کو پاک صاف رہنے کی تعلیم دیتا ہو، قرآن پڑھنے کی تعلیم دیتا ہو، نماز پڑھنے کی تعلیم دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا نہیں کہ اس کو کہہ دیا تم ناپاک رہو، پاک رہو، نماز پڑھو نہ پڑھو، قرآن پڑھو نہ پڑھو، ہم پھونک دے رہے ہیں ایک دم ٹھیک ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ دعوت الی اللہ کی تعلیم دیتا ہو، لوگوں کو پاک صاف رہنے کی تعلیم دیتا ہو، گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہو۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نفع اٹھانے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔